سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان نیازی کو 10 سال، میاں عباد فروخ کو 2 سال، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ جی ایچ کیو حملے میں ملوث سید حسن شاہ کو 9 سال اور راجہ دانش کو 4 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث خضر حیات، ثقلین حیدر، امین شاہ اور اکرام اللہ کو 9 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ پی اے ایف بیس میاں والی حملے میں ملوث احسان اللہ خان کو 10 سال اور فہیم ساجد کو 8 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث گروپ کیپٹن وقاص احمد محسن ریٹائرڈ کو 2 سال قید بمشقت کی سزا ملی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائی۔ قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر ریٹ کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم ثابت قدم ہے۔ آئس پی آر یا تو بتا دیتے کہ یہ ڈیل کس نے دی، کون یہ پیغام لے کے آیا، اس کی کیا براڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں۔ دیکھیں یہ تو منتقلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ڈیل نہ آفر کی گئی ہے نہ ڈیل آفر کی گئی ہے، اور اگر دیکھیے وہ کن بنیادوں پہ کی جائے گی، کیسز ان کے کورٹ آف لاء میں ہیں، وہ عدالتوں نے ان کے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر ڈیل دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ انٹرنیشنل پریشر ابھی تو کوئی نہیں بڑھا، کوئی سرکاری طور پہ غیر سرکاری طور پہ کوئی کمیونیکیشن ایسی نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈیل آفر کی گئی، نہ ہی ڈیل۔ مقدمات عدالتوں میں ہیں تو ہم ڈیل آفر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے تو یہ بھی بتا دیتے کہ ڈیل کس نے آفر کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ عطا تارڑ نے دعویٰ کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے حکومت پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ نہیں، حکومت سے سرکاری یا غیر سرکاری کسی سطح پر کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے 3 مختلف آپریشنز، 13 خوارج ہلاک۔ بنو کے علاقے جانی خیل میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی، 2 خوارج کو ہلاک کیا۔ شمالی وزیرستان میں دوسری کارروائی میں 5 خوارج ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر محمد اویس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان میں تیسری کارروائی کے دوران 6 خوارج ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ علاقے میں دیگر ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آئی ایس پی آر صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، علی امین گنڈاپور، علامہ ناصر عباس شامل۔ کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے پہلے دور پر بریفنگ۔ ملاقات کے بعد صاحبزادہ حامد رضا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مذاکرات کو 31 جنوری تک منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا پاکستان کی خاطر سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، پارلیمنٹیرینز اور کارکنان کو رہا کیا جائے۔ بانی نے کہا کہ کسی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے بانی کو کہا آپ کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بانی نے علی امین گنڈاپور پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ ترسیلات زر سے متعلق کال جاری رہے گی۔ وکلا انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ انصاف کے نظام میں وکلا برادری کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ عدلیہ انصاف کی فراہمی میں بعد کی معاونت پر انحصار کرتی ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ عدلیہ کو قانون کی تشریح اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ وکلا کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے جوڈیشل اکیڈمی تربیت فراہم کرے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے مختلف بار ایسوسی ایشن سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ چیف جسٹس نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کو ویڈیو لنک سہولت کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کے بیان کی مذمت۔ صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف
عطا نے یہ کہا کہ ایسے بیانات کا مقصد جوڈیشل کمیشن کی منصفانہ کارروائی کو نقصان پہنچانا ہے۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کا بیان سیاسی مہم کا حصہ ہے۔ ایسے بیانات کا مقصد عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ غیر منتخب نمائندگان کی طرف سے ایسے بیانات پر پاکستان بار کونسل کارروائی کرے۔ جوڈیشل کمیشن اور آئینی بینچ پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ کو 6 ماہ کی توسیع دینے کا فیصلہ قابل ستائش ہے۔ عالمی امن و خوشحالی کے لیے پاکستان اور چین مل کر کام کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ترقی و خوشحالی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی اشتراک اور درینہ تعلقات ہیں۔ اقتصادی ترقی اور سماجی خوشحالی میں چین کے کردار کی قدر کرتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان دہائیوں پر محیط تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قائد اعظم محمد علی جناح اور موضع تنگ کے مجسمے کی تقریب رونمائی سے خطاب۔ معروف چینی مجسمہ صاحب ماسٹر یوان نے یہ مجسمے پاکستان کے لیے تیار کیے ہیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم اور موضع تنگ کی عظمت نے مجھے ان کے مجسمے بنانے پر مجبور کیا۔ قائد اعظم اور موضع تنگ عظیم لیڈر تھے۔ پہاڑ جیسا حوصلہ، کمال کی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کی مالک سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا 17واں یوم شہادت۔ شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی آج ملک بھر میں تقریبات منعقد کرے گی۔ مرکزی تقریب گڑھی خدا بخش میں ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری شرکت کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا شہید بی بی کو خراج عقیدت۔ اپنے پیغام میں کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو امید، استقامت، جمہوریت اور انصاف کے اصولوں سے غیر متزلزل وابستگی کا پیکر تھی۔ شہید بی بی ہم سب کے لیے مشعل راہ تھیں۔ انہوں نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا جہاں عوام کی طاقت راج کرے گی۔ شہید بے نظیر بھٹو کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا 3 روزہ دورہ سکھر نوڈیرو ہاؤس آمد۔ صدر زرداری گڑھی خدا بخش میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کی مرکزی تقریب میں شرکت کریں گے۔ سکھر ایئرپورٹ پہنچنے پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر پنجاب اور گورنر کے پی سمیت سینئر قیادت نے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی بے قصور ہوں گے تو رہا ہو جائیں گے۔ امریکہ تھوڑی فیصلہ کرے گا۔ امریکہ ہمارے ججز پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بلاول بھٹو واضح اکثریت حاصل کر کے وزیر اعظم ضرور بنیں گے۔ صوبہ سندھ کو اس کے حق کا بجٹ ملنا چاہیے۔ آج بی بی شہید کی برسی ہے، یوم شہادت منایا جائے گا۔ کرم ایجنسی میں بگڑتی صورتحال، کراچی میں مذہبی جماعتوں کا شہر کے 6 مختلف مقامات پر احتجاج۔ مذہبی جماعت کی طرف سے یونیورسٹی روڈ نمائش چورنگی، منیر کالا بورڈ، نارتھ ناظم آباد 5 سٹار چورنگی پر دھرنا، قائد آباد پل اور ابو الحسن اصفہانی روڈ پر بھی دھرنا۔ شہر کے مختلف مقامات پر دھرنوں کے باعث ٹریفک کا نظام دھرم بھرم۔ نیشنل ہائی وے، قائد آباد پل، چرا فیصل ایئرپورٹ، منیر اور ڈرگ روڈ پر بھی ٹریفک جام۔ کئی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ شہری ٹریفک جام سے بچنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں۔ شہر کی کچھ سڑکوں پر ابھی بھی ٹریفک کا دباؤ ہے۔ اسٹیڈیم روڈ، آغا خان سوئم روڈ، یونیورسٹی روڈ اور صدر سے ٹریفک کی روانی بحال کرا دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے سفارت خانے آمد، سفیر سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا آذربائیجان کے طیارہ حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت۔ کہا کہ زخمیوں کی جلد از جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں حکومت پاکستان اور عوام آذربائیجان کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین مشترکہ مذہبی اور ثقافتی اقتدار پر مبنی بھائی چارے کے مضبوط تعلقات ہیں۔ سفیر خضر فرہاد وف نے وزیر اعظم کا ان کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا۔ کہا دکھ کی اس گھڑی میں وزیر اعظم پاکستان کا سفارت خانے آ کر اظہار افسوس کرنا ہمارے لیے انتہائی قابل قدر ہے۔
पाकिस्तान की पॉलिसी किसी रिचर्ड गरनेल की ट्वीट्स पर नहीं बनती, वो एक नॉन एंटिटी है। बानी पीटीआई के बयानात को नहीं, उनकी नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बैरूनी माहौल और बयानात से अलग रखने का फैसला किया। हम आउट ऑफ द वे जाकर कामयाबी चाहते हैं। पीटीआई खुद भी हुकूमत में रही है, जानती है जेलों से निकलने या निकालने का क्या आईनी और कानूनी तरीका है। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक एक्स पर पैगाम में कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड गरनेल का ज़मीर अचानक जाग गया। रिचर्ड गरनेल का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी पर नहीं जागा था। उनका ज़मीर गुज़िश्ता दौर में सियासी इंतकाम और अपोजिशन की कैद पर सो रहा था। फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी पर रिचर्ड गरनेल का मुर्दा ज़मीर ग़ासिब सहूनियों के साथ है। बानी पीटीआई ने कहा हमारे मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई गई। बानी ने कहा मुझे जेल में रखें, बाकी कैदियों को रिहा करें। कहीं जाऊंगा नजरबंदी कबूल करूंगा। 2 मुतालबात मान लिए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलाते ज़र बेचने को कहेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जीएचक्यू हमला केस में सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरमान को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुजरमान में मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा दानिश वहीद, हसन शाह, अली हुसैन, फरहाद खान शामिल हैं। मुजरमान को हाल ही में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई हैं। जो 2.7 मिलियन नहीं फाइल कर रहे, ये या तो इस कैटेगरी में नहीं फाइल कर रहे, नीचे फाइल कर रहे, या फाइल ही नहीं कर रहे। तो आपकी जो टोटल अनपेड टैक्स लायबिलिटी है वो 140 बिलियन से ऊपर नहीं जाती। 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया। अब जब इनको नोटिस चला गया तो या इन्होंने फाइलिंग कर दी जैसे आपको नजर आ रहा है, या नहीं की। 137 के तहत फिर आप डिमांड नोटिस देंगे और वो जो उसका प्रोसेस है वो चलेगा। चेयरमैन एफबीआर का टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि नोटिस मिलने के बावजूद जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़ कर चुके रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल के लिए कोशा है। अफराती ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। टैक्स गैप 7,100 अरब और इनकम टैक्स गैप 2400 अरब रुपए है। 1 लाख से ज़ायद अफराद को नोटिस भेजे गए। सिर्फ 38,000 अफराद ने 37 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स जमा कराया। नोटिस को नज़रअंदाज करने वालों के खिलाफ एफबीआर कार्रवाई करेगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक का कहना है पाकिस्तान को अपने खसारे पर कंट्रोल करना होगा। हर शख्स को अपने हिस्से के टैक्स का बोझ उठाना होगा। जो साहिब सरबत अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।